نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 41 سے 45 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آیت 41 ترجمہ: ہلکے پھلکے اور بھاری بھرکم ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اللہ کی راہ میں جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے، بشرط یہ کہ تم علم والے ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 41 کا۔ تفسیر: کیا جہاد ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہے؟ سورہ برات کی یہی آیت پہلے اتری، اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت 25 پہلے اتری۔ بہرحال لوگ بیماری یا بڑھاپے سے فائدہ اٹھا کر کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم جہاد میں نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لہٰذا اللہ نے یہ آیت اتاری اور جنگ تبوک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں کو جانے کا حکم فرمایا تاکہ مسلمان اہل کتاب رومی کافروں سے جہاد کریں۔ عام مسلمانوں کو اسی جنگ میں حصہ لینے کا لازمی حکم دیا کہ سب اچھے برے ہر حال میں شامل ہوں اور تنگی و فراخی ہر حالت میں شریک جنگ ہوں، خواہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ اس سلسلے میں اللہ نے کسی کا ہیلا نہیں سنا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسی حکم کی بجا آوری میں شام چلے گئے اور آخری دم تک عیسائیوں سے جہاد کرتے رہے، آخر اسی راہ میں جان آفریں کو سونپ دی۔ بہرحال نوجوان ہوں یا بوڑھے، مالدار ہوں یا نادار، مشغول ہوں یا غیر مشغول، اور خوش ہوں یا ناخوش، ہر حال میں جنگ میں حصہ لینا پڑے گا۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر سب کو عام حکم دے دیا کہ جہاد میں شرکت کیے بغیر چارہ کار نہیں، لہٰذا کوئی طاقتور ہو یا کمزور و بیمار، سب کو جہاد میں حصہ لینا ہوگا۔ جب یہ آیت اتری تو لوگوں کو بھاری معلوم ہوئی، آخرکار اللہ نے یہ حکم منسوخ فرما کر سورہ توبہ کی آیت 91-92 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: کمزوروں، بیماروں، نادانوں پر کوئی حرج نہیں اگر وہ جنگ میں حصہ نہ لیں، بشرط یہ کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں کوتاہی نہ کریں۔ اتاری۔ جنگ بدر میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، پھر بحرز 1 سال کے ہر لڑائی میں حصہ لیتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے: انفروا خفافا وثقالا، لہٰذا میں یا تو ہلکا پھلکا رہتا ہوں یا بھاری بھرکم ہو جاتا ہوں، اور ہر حال میں حصہ لینے کا حکم ہے۔ ابو راشد حرانی کہتے ہیں، میں حمص میں مقداد رضی اللہ عنہ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار تھے، دیکھا کہ آپ کی ہڈی اتری ہوئی ہے مگر پھر بھی ایک ہود میں سوار ہو کر جنگ میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، جناب آپ تو معذور ہیں۔ فرمایا، سورہ برات ہمارے سامنے اتری ہے جس میں عام حکم یہ ہے کہ ہم جہاد میں حصہ لیں۔
حبان بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صفوان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاد کے لیے جرا جمتہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے دمشق کا ایک بوڑھا بزرگ دیکھا کہ وہ بھی اپنی سواری پر مجاہدوں میں آ رہا ہے۔ میں بولا، چچا جان، آپ تو معذور ہیں اور شریعت نے آپ کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا، اللہ نے جہاد کی سبھی کو دعوت دی ہے، خواہ کوئی ہلکا پھلکا ہو یا بھاری بھرکم۔ سنو، جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ اسے صحیح سالم لے آتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ اللہ صابروں، شاکروں، ذاکروں اور توحید پرستوں ہی کو آزماتا ہے۔ پھر اللہ اپنی رضا کے لیے جانی و مالی قربانیوں کا شوق دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ صرف مال بلکہ جانیں بھی بطور نذرانہ پیش کرو۔ یہی تمہارے حق میں دنیا اور آخرت میں باعث خیر و فلاح ہے۔ دنیوی بھلائی تو یہ ہے کہ تمہارا تھوڑا سا مال خرچ ہوگا اور بہت کچھ مال غنیمت مل جائے گا، اور اللہ نے آخرت کے صلے اور انعامات تمہارے لیے محفوظ رکھ ہی چھوڑے ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کو فوت کر دے تو اس کے لیے جنت کا ضامن ہے، اور اگر زندہ رہنے دے تو اجر و غنیمت کا ضامن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 216 میں، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا جو تمہیں پسند نہیں۔ بعض دفعہ تم بہتر چیز پسند نہیں کرتے اور بعض دفعہ بدترین چیز پسند کر لیتے ہو۔ اچھائی اور برائی کا علم اللہ ہی کو ہے، تمہیں نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسلمان ہونے کی رغبت دلائی۔ بولا، دل نہیں چاہتا؟ فرمایا، دل نہ بھی چاہے تب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ لو کان ارضاً قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقۃ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ آیت 42۔ ترجمہ: اگر جلدی سے ہاتھ لگنے والا مال ہوتا اور معمولی سا سفر ہوتا تو یہ واقعی آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن انہیں دور دراز کی مسافت و دشوار معلوم ہوئی، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ اپنی جانیں ہلاک کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ واقعی یہ جھوٹے ہیں۔ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں پر عتاب۔ جنہوں نے جنگ تبوک میں حصہ نہیں لیا اور جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر آپ سے اجازت لے کر گھروں میں بیٹھ گئے، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ اگر قریب کا شہر ہوتا اور جلدی سے مال غنیمت ملنے والا ہوتا تو یہ دوڑ کر آپ کے ساتھ چلے جاتے، لیکن شام کی مسافت سے گھبرا گئے۔ جب تم واپس آؤ گے تو یہ قسمیں کھا کھا کر تم سے کہیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے، مگر ہم مجبور تھے اس لیے شامل نہ ہو سکے۔ فرمایا، یہ جھوٹ بول بول کر خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ آیت 43۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ آیت 44۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آیت 45۔ ترجمہ: اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی جب تک کہ آپ کے سامنے سچوں کی تحقیق نہ ہو جاتی اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے، اجازت نہ دیتے۔ آپ سے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد سے باز رہنے کی وہ اجازت نہیں مانگتے جن کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ جہاد سے باز رہنے کی وہی اجازت مانگتے ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت پر، اور ان کے دلوں میں شک ہے اور یہ اپنے شک میں حیران ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 43 سے 45 کا۔ تفسیر۔ آیت 43۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرلطف انداز خطاب: کیا تم نے اس سے بھی خوبصورت کوئی عتاب دیکھا؟ عتاب سے پہلے ہی معافی کا اعلان ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے انہیں جہاد سے باز رہنے کی کیوں اجازت دی؟
پھر سورہ نور میں آپ کو اجازت کا حق بھی مل گیا۔ سورہ نور کی آیت 62 میں فرمایا جب لوگ آپ سے بعض حالات میں جنگ سے باز رہنے کی اجازت مانگیں تو آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ آیت 44 مومن بڑی خوشی سے جہاد کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے تو آپ سے جنگ میں حصہ نہ لینے کی درخواست کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ وہ جہاد کو اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور جب جہاد کا اعلان سنتے ہیں تو دوڑ کر مجاہدوں کے لشکر میں جا ملتے ہیں اور فوراً اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یہی متقی ہیں جنہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ آیت 45 وہی بے ایمان جہاد سے باز رہنے کی اجازت مانگتے ہیں جن کے دل شک کی وجہ سے تاریک ہیں اور شبہات کی وجہ سے پریشان و حیران رہتے ہیں، جنہیں نہ عملوں کی جزا کا یقین ہے اور نہ آپ کی رسالت کا، حیران ہیں کہ کریں تو کیا کریں، ان کی کوئی پختہ رائے نہیں، یہ نہ مسلمان ہی ہیں اور نہ کافر، اللہ جسے گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 41 سے 45 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔